السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گھر ہو یا باہر، تقریبات ہوں یا اشتہارات، ہر جگہ سافٹ پورن عام ہو چکی ہے۔ سافٹ پورن پتہ ہے کیا ہے؟ پکچرز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، شارٹس، ریلز، ٹک ٹاکس پر ایسے مناظر دکھانا جو جنسی ہوس کو بڑھاوا دیں، یہ سافٹ پورن ہے۔ اور یہ سافٹ پورن ریئل ٹائم پورن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ ہر جگہ عام ہے۔ آپ دیکھیں کہ شاید مکمل ننگی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کوئی ہاٹ اسپاٹ یا کوئی ویب سائٹ وغیرہ یا کوئی ٹولز یوز کرنے پڑتے ہوں، لیکن میڈیا پر اس کی کوئی حدود و قیود ہی نہیں ہے۔ جو جس کے ساتھ جتنا مرضی جب چاہے جس حد تک جائے بات کرے، بیان کرے، دکھائے، اور اس پر وہ فیم بھی کمائے۔ اب اگر کوئی پیسے کی خاطر یہ کر رہا ہے تو اسے ارننگ اور پروفیشن اور فیلڈ ورک کہا جاتا ہے، اور کوئی شہرت کی خاطر کرے تو اسے فیم اور ایکٹنگ اور اس طرح کے نام دے کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اور رضامندی ہو تو بس پھر تو کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش ہے ہی نہیں، مکمل آزادی مل جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جس قدر ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، سماجی، خاندانی، آئلی مسائل ہیں، ان تمام کی وجوہات صرف یہ ایک سافٹ پورن ہے۔ وہ چیزیں جو حلال رشتوں کے بیچ بھی بند کمروں میں جائز ہیں، وہ میڈیا پر ہر ایک کے ساتھ کھلے عام جائز ہے۔ پیمرا، FIA، سائبر کرائم، ضلعی انتظامیہ، اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات ہو تو CEO اور تمام ادارے بالکل سوئے پڑے ہیں۔ ادارے تو ادارے، افراد بھی، ایون اگر کوئی اس سارے بہاؤ کے بیچ میں سے نکل کر الگ آواز اٹھائے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے مراکز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے چوک چراہوں پہ کیا ہو رہا ہے، تقریبات تو میں سمجھتی ہوں ایک طرف، اب گھر سے نکلیں، کوئی بیچ پہ، ساحل سمندر پہ یا بڑے بڑے مالز میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب بے حیائی، فحاشی اول تو آپ کو سکرین پہ اور پھر ہر سڑک چوک پہ نظر آئے گی، خواہ وہ بسکٹ کا ایڈ ہو، خواہ وہ شیمپو کی بات ہو، خواہ وہ صابن کی بات ہو۔ آپ دیکھیں کہ جتنی ننگی لڑکی اتنی زیادہ چیزوں کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈز۔ اب تو یہ ایک ٹریڈنگ پالیسی ہو گئی ہے، تو بتائیں کہ اس سب کو ہم کیسے روکیں؟ اب برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا، فحاشی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی۔ کوئی ناچ گانوں کو فحاشی کہتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کی نشر کے حوالے سے، جب میں نے بتایا کہ یہ ناچ گانا فحاشی نہیں تو کیا ہے، لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا کہ بتائیں کہ اس میں فحاشی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فحاشی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے۔ جب فحاشی کی ڈیفینیشن بدل جائے، کیونکہ اکثریت کے ہاں یہ سب نارمل ہے، روٹین ہے، معمول ہے، تو اسی لیے مقبول ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کون سا سند کارڈ ہے؟ یہ کس کے ہاں جائز ہے؟ یہ آپ کی عقلوں کا فطور ہے۔ قرآن اس کو نہیں مانتا، بار بار آیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم یجہلون، اکثرهم لفاسقین، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعقلون۔ اگر اپنے گھروں کو، اپنے رشتوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو اس فحاشی کے آگے بند باندھنا ہے۔ ایک میوزک لیسن سے جو اسکول میں معاملہ شروع ہوا، بس ایک ٹولز کی پریکٹس ہے، مائنڈ کو چینج کرنا ہے، بچوں کو تازہ دم کرنا ہے، کچھ بہلانا ہے، بوریت کو بھگانا ہے۔ ہوا کیا؟ پڑھائی نکل گئی اور یہ چھا گیا۔ پورا ایک ڈسکو، قہوہ خانہ، کلب بن چکے ہیں، اور گھر کیا، باہر کیا، ادارے کیا، یہ تو سب عام سڑکوں پر ہے، کھلے عام ہے۔ کال گرل صرف وہی نہیں جو بند کمروں میں جسم بیچتی ہیں یا سڑکوں پہ جسم کی نمائش کرتی، بھیک مانگتی نظر آتی ہیں، بلکہ وہ بھی جو میڈیا پر جسموں کو بھیجتی ہیں، جو سکرین پر دل بہلا کر ویوز لے کے ارننگ کرتی ہیں۔ سب ایک کیٹیگری کی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان جس کو ہوتا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھی با پردہ، پاک دامن، عزت و عفت و عصمت کی پیکر، ماں باپ کی عزتوں کا تاج، ان کے نام کی لاج، عرب کی سچی بندی، سیرت مصطفیٰ پر کار بند، خاوند کے لیے صدق و وفا کا پیکر، نسلوں کے تحفظ کی ضامن ہے، اسے دھوکہ دیا جاتا ہے، اس سے خیانت ہوتی ہے۔
اب جو بندہ سکرین پہ جو کچھ دیکھتا ہے، باہر دیکھتا ہے، آفس میں دیکھتا ہے، گاڑی میں دیکھتا ہے، کلبز میں دیکھتا ہے، ہوٹلز میں دیکھتا ہے، میٹنگز میں دیکھتا ہے، گھر آتا ہے ٹی وی چلاتا ہے وہاں دیکھتا ہے، بھلا اس کو کچن سنبھالنے والی، گھر میں رہنے والی اپنے بچوں کی وہاں کہاں عزیز ہوگی، کہاں خیال ہوگا، کیا قربانی ہوگی؟ اس کا نقصان سب سے زیادہ ہمارے آئلی سسٹم کو ہوتا ہے۔ نسلیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، خاندان ٹوٹ چکے ہیں، کر کوئی رہا ہے، بھگت کوئی رہا ہے۔ کچھ تو خیال کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والے ہوں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں، نماز قرآن پڑھنے والے ہوں، صرف یہی نہیں کہ 4-5 بچے ہو گئے، بیوی گھر بیٹھی ہے، پیسہ دے دیا تو بس سب ٹھیک ہے، آپ کی نظروں کے پیچھے فکروں کا، ذہنی اور قلبی خیالات کا اور جسم کی حرکات کا، ہاتھوں اور پاؤں کا، پورے جسم کا سر سے پاؤں تک پاک ہونا ضروری ہے۔ تب جا کر کوئی اولاد میں سے، نسلوں میں سے خیر نکل سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے بچیاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں جس دلدل میں پھنس چکے ہیں، انہوں نے وہ کیا ہی نہیں جس کی وہ قیمت بھگت رہے ہیں، خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ماں اور باپ کے گناہ ہیں کہ جس کا بوجھ نسلوں کے کندھوں پر ہے، اور وہ برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس بے حیائی فحاشی کے کلچر سے بچائیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی موبائل کی ہسٹری کو پاک کر لے، اپنی نظروں کو پاک کر لے، شیطانی حملوں سے بچ جائے۔ اللہ اس کا تحفہ اسے نسلوں کی پاکیزگی کی صورت میں دے گا۔ افسوسناک بات پتہ کیا ہے؟ حلال رشتوں میں بھی اب حلال نہیں رہا، ہسبینڈ وائف کے بیچ بھی حلال نہیں رہا، اور اس کی کوئی تعلیم، کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ حلال کا انتظام نہیں اور حرام